مدینہ میں ایک فقیر ہیں، طویل عرصے سے ساری عمر ہی انہوں نے شاید مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے گزاری ہے، یا وہ مسجد نبی میں نظر آتے ہیں تو یا ہفتے میں ایک روز یا 2 روز حضرت امیر حمزہ کے مزار کے اوپر۔ میری ان سے کبھی کبھار بات ہوتی ہے تو، لیکن پچھلے 1 یا 2 بار میں انہوں نے پاکستان کے حالات کے اوپر کچھ ایسی تشویش کا اظہار کیا جس سے ان کی باتیں سن کے دل میں بہت خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بااختیار لوگ ہیں، جن کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہے، وہ پاکستان کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ جو پاکستان کو چیلنج درپیش ہے اس کے لیے ان ساروں کو سر جوڑ کر کوشش کرنی چاہیے، یہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں میری بات جا کے سب تک پہنچاؤ۔ اور آگے سے وہ کچھ باتیں، ایک فقیر آدمی ہے، درویشی کے عالم میں بعض باتیں ایسی بولتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ مزارات کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دشمن کے ہیں، وہ پاکستان میں خون ریزی میں ملوث ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پہ وہ کہتے ہیں کوئی میاں بیوی آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی نامعلوم شخص بیٹھتا ہے، اس کو جس کے جا کے پوچھنا چاہیے اس سے پوچھتا کیوں نہیں؟ تو اس ملک کے جو بڑے ہیں، جو عالم ہیں، جو لیڈر ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، جو اس کرسی پر بیٹھے ہیں جسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ تو مجھ سے بھی انہوں نے کہا تمہیں میں نے اتنی بار کہا تم کیوں نہیں کچھ کرتے؟ تو میں نے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا کہی ہوئی بات میں اثر بھی بڑا ہے، عالم دین بھی بہت بڑے ہیں، اور پوری دنیا ان کی کہی ہوئی بات کو سنتی بھی ہے اور اس کو فالو بھی کرتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں۔ سر، پاکستان کے حالات اور اس بابا فقیر کی بات سے ہی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وجہ بتائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جب بھی خشکی اور تری بحر و بر میں فساد آتا ہے وہ لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے آتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور وہ اللہ آگے فرماتا ہے کہ میں کچھ تھوڑا انہیں جھٹکا دیتا ہوں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ تو کسی بھی قوم یا ملک کے ڈوبنے زوال کے جو اسباب ہیں اس کا ذمہ دار کوئی ایک طبقہ نہیں ہوتا، صرف حکمران نہیں ہوتے، پوری قوم اس میں ذمہ دار ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور محکم قانون ہے جو ناقابل تبدیل ہے کہ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، بددیانتی ہوگی، ان کے حالات بگڑ جائیں گے، اللہ ان کو عزت نہیں دے گا دنیا میں۔ ایمان والے ہیں تو موت کے بعد بھی ان بدعمالیوں کی پکڑ اس کا قانون ہے، معاف کر دے اس کی مرضی ہے، اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جس قوم میں بھی انصاف ہوگا، عدل ہوگا، دیانتداری ہوگی اور سچ ہوگا، وہ قوم عزت پائے گی، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہی نہ ہوں، پتھروں کی پوجا کرتے ہوں، یا وہ جانوروں کی پوجا کرتے ہوں، یا بالکل ہی ایتھیسٹ ہوں۔ اگر ان میں انصاف ہے اور ان میں دیانتداری ہے اور ان میں سچائی ہے تو یہ قوم عزت پائے گی۔ غیر مسلم بھی ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، اور آخرت میں تو پھر شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ تو میں اس میں صرف اپنے حکمرانوں کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، ہمارے ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہماری نافرمانیوں سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو سر، اس سے باہر نکلنے کے لیے کریں کیا؟ یہ تو وجوہات میں سے ایک وجہ بڑی ہو گئی کہ ہم بحیثیت قوم اس کے ذمہ دار ہیں، باہر نکلنے کے لیے کیا کریں؟ باہر نکلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو تو تم پر بارشیں برسائے گا موقع پر، اور تمہاری جان میں، مال میں، اولاد میں بہت زیادہ برکت دے گا، اور تمہارے لیے کھیتیاں، باغات اور کہ بابرکت اللہ تعالیٰ نمونے دکھائے گا، اور تمہارے لیے دریاؤں کے پانی کو بھر دے گا اور ان کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا۔ یہ قرآن نے علاج بتایا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، اہل ایمان مرد عورت اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں انتہائی خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہت بہترین بدلہ ان کو دیں گے۔ تو اس کا علاج تو ایک فرد سے شروع ہوتا ہے کہ ہر مرد عورت اپنی جگہ پر توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سر، جو بعض ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز نظر آتے ہیں، بولان کے اندر پوری ٹرین اغوا کر لی جاتی ہے اور ان لوگوں کو اتار کے مار دیا جاتا ہے۔ نوشکی میں FC کی پوری بس ہے، اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں کہ اس کی یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس جگہ کو روکیں یا اس جگہ کو روکیں۔ اس کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے؟ اپنے ہی لوگ ہیں شاید، یا دشمن کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ معلوم نہیں، لیکن مار اپنوں کو رہے ہیں روزانہ کئی درجن کی تعداد میں۔ یہ سبب تو اس کا ہم خود ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارا اللہ سے اعلان جنگ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور یلبسکم شیعا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم اس طرح نافرمانی کرو گے میں تمہیں آپس میں ٹکرا دوں گا۔ سبب جو بھی شکل ہے، ہاں جی بولیں۔ نہیں آپ بات پوری کریے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شکلیں جو بھی بنیں، پیچھے اس کے سبب ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول سے بغاوت۔ سر، یہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اس صورتحال سے نبرد آزما ہے۔ قومی سطح پر مختلف آپریشن بھی لانچ کیے جاتے ہیں، کبھی ضرب عضب کے نام سے، کبھی رد الفساد کے نام سے، ابھی عزم استحکام کے نام سے، لیکن وہ استحکام جو پاکستان کو چاہیے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو کہیں ایسی کوئی کوتاہی، کوئی ایسی کمی ضرور موجود ہے کہ جس سے یہ جو فتنہ ہے، خارجی فتنہ، یہ تو حاوی ہے، ہمارے ہی ملک کے اندر خون ریزی ہو رہی ہے، اسی قوم کے بچے، عورتیں، سپاہی وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کو قابو کرنے سے باہر ہیں۔ جی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، آپ نے فرمایا بالکل، جب نافرمانی بڑھ جائے گی اور بے حیائی بڑھ جائے گی تو اللہ کی طرف سے نظام ان کے خلاف چلنا شروع ہو جائے گا۔